السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلسلہ حدیث خانقاہ قادریہ واحدیہ خدا نمائیہ واقع دارالعلوم امام احمد رضا منجن پور کوشامبی اتر پردیش سے احباب اہل سنت کے افادے کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية؟ قال أكملت قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے کہا، امیر المومنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہم اس دن کو جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی جہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ جگہ عرفات تھی اور وہ دن جمعہ تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کھڑے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طرح طرح کی چیمے گوئیاں کرتے ہیں، اور جب عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن آمد مناتے ہیں اور نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی میں چراغاں کرتے ہیں، جلوس محمدی نکالتے ہیں، تو ان کے چہرے میں ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، وہ چیب جبیں ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس یہودی نے کہا کہ اے امیر المومنین، تم اپنی کتاب میں قرآن میں جس آیت کو پڑھتے ہو وہ آیت اگر ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی، ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید بنا لیتے، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دن کو عید بنانا حرام ہے اور یہ سب تمہارے مذہب میں جائز ہے، ہمارے یہاں یہ سب نہیں ہوتا، ہمارے یہاں ناجائز و حرام ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں، وہ آیت کریمہ اللہ جل مجدہ القدیر نے جس دن نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری فرما دی اور تمہارے لیے دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ جو نازل فرمائی تو ہم اس سے غافل نہیں ہیں، اور ہم اس آیت کریمہ کو جانتے ہیں، اس دن کو بھی جانتے ہیں، اور جہاں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، اور جس دن نازل ہوئی اس دن کو بھی جانتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ جس حال میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس حال میں تھے اس حالت کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ آیت کریمہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، وہ جمعہ کا دن تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسے عید بنانے کی بات کرتے ہو، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دن ہمارے لیے تین عیدیں اکٹھا تھیں۔ ایک تو یہ عرفہ کا دن تھا، یہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، عبادت کا دن ہوتا ہے، اور دوسرے جمعہ کا دن تھا، جمعہ عید الایام ہے، یہ دوسری عید تھی، اور تیسرے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کی خوشی، یہ تیسری عید تھی۔ تو تم اس دن کو عید بنانے کی بات کرتے ہو، اس دن تو ہمارے لیے تین عیدیں جمع تھیں،
ایک نہیں بلکہ تین عیدیں جمع تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے ہم اتنا کچھ جانتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تھی تو میدان عرفات میں نازل ہوئی، عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت قیام میں تھے، اس حال میں نازل ہوئی، سرکار کھڑے تھے، ہم تو ایک کیفیت کو جانتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کوئی عام دن ہوتا یا عام بات ہوتی تو اس قدر معلومات نہ ہوتی، ہم تو اتنا کچھ جانتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی نعمت کے نازل ہونے پر، کسی نعمت کے حاصل ہونے پر عید منانا یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے، حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ حدیث پاک تو یہی کہ جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اور اللہ جل مجدہ القدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دسترخوان نازل ہونے کے لیے دعا کرنے کو کہا تھا تو آپ نے دعا فرمائی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے بھی عید ہو جائے، ہمارے پہلے والوں کے لیے بھی اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہو جائے، اور تیری نشانی ہو جائے۔ تو جب آسمان سے دسترخوان کا نازل ہونا یہ عید ہو سکتا ہے، تو 12 ربیع الاول شریف کے دن ہمارے آقا مولا مدنی دولہا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہیں اور ساری نعمتیں اس نعمت کے صدقے میں ملی ہیں، ان کی ولادت کے دن اگر ہم عید منائیں اور خوشیاں منائیں، جشن آمد رسول منائے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے کش فہموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تاحیات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔